الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ مقبول احمد ہے۔ ریئل لائف ود قرآن یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس لیسن نمبر 10 میں آپ کو اس علامت کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ اس علامت کو شد بھی کہتے ہیں اور اس کو تشدید بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر یہ شد یا تشدید ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور شد والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور شد والے حرف کو کس طرح پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اسی طرح اگر نون یا میم پر شد آ جائے تو پھر نون اور میم کو کس طرح پڑھنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اگر حروف قلقلہ پر شد آ جائے تو حروف قلقلہ کو کس طرح پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو آپ نے اس ویڈیو کے کسی بھی پارٹ کو مس نہیں کرنا۔ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس علامت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ علامت اس کو شد بھی کہتے ہیں اور تشدید بھی کہتے ہیں، تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جس حرف پر شد یا تشدید آ جائے اس حرف کو کیا کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ جتنے بھی حرف آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تمام کے تمام مشدد حرف ہیں۔ یہاں پر لام کے اوپر دیکھیں، لام کے اوپر شد ہے تو ہم کہیں گے لام کے اوپر شد ہے تو لام مشدد ہے۔ اسی طرح یہاں پر لام کے اوپر شد آ گئی تو لام مشدد، یہاں پر نون کے اوپر شد آ گئی نون مشدد، یہاں پر را کے اوپر شد آ گئی را مشدد، یہاں پر جیم کے اوپر شد آ گئی تو جیم مشدد۔ تو اس طرح جتنے بھی حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں جن پر شد ہے ان تمام حرفوں کو ہم مشدد کہیں گے۔ تو مشدد حرف بنیادی طور پر اس حرف کو کہا جاتا ہے جس حرف پر شد ہو، یعنی کہ شد والا۔ تو اب ہم مشدد حرف کے بارے میں یہ سیکھتے ہیں کہ مشدد حرف کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہاں پر یہ آپ کو مشدد حرف نظر آ رہا ہے با، تو یہاں پر با کے اوپر زبر ہے تو حمزہ کو با کے ساتھ جب ملائیں گے تو حمزہ با زبر اب با زبر با اب با۔ تو مشدد حرف کو جو اصل پڑھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مشدد حرف پچھلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ پچھلا حرف متحرک ہو یعنی کہ اس پر چاہے زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو۔ تو متحرک حرف کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ متحرک حرف اس حرف کو کہا جاتا ہے کہ جس حرف پر حرکت ہوتی ہے۔ تو مشدد حرف سے پہلے چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو چاہے پیش ہو، تو مشدد حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر با پر تشدید ہے تو با مشدد ہے، اور یہاں پر با کو ہم نے اگر پڑھنا ہے تو پچھلے حرف کو اس کے ساتھ ملانا ہے، حمزہ با زبر اب با زبر با اب با۔ تو مشدد حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے حرف سے مل کر تھوڑا سا رک کر پڑھا جاتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا رک کر پڑھنا ہے۔ حمزہ با زبر اب با زبر با اب با، حمزہ با زبر اب با زبر با اب با۔ اسی طرح حمزہ با زبر اب با زبر با اب با، اور یہ حمزہ پیش با اب با زبر با اب با۔ تو چاہے پہلے حرف پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، تو مشدد حرف پہلے حرف سے مل کر تھوڑا سا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ باقی مثال ہوگی۔ اب یہ دیکھیے، اسی طرح تا آ گیا، حمزہ تا زبر ات تا زبر تا ات تا۔ اسی طرح حمزہ تا زبر ات تا زبر تا ات تا، حمزہ تا پیش ات تا زبر تا ات تا ات تا۔ تو یہ دیکھیں، مشدد حرف جو ہے وہ تھوڑا سا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ تو مشدد حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس پر جو اپنی حرکت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو اس صورت میں ہوگا جب مشدد حرف آگے کسی حرف سے مل نہ رہا ہو۔ اگر آگے کسی حرف سے مل رہا ہو تو پھر مشدد حرف کو اگلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جس طرح یہ دیکھیں کہ سورہ دہا میں ہم پڑھتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ تو یہاں پر اب کیا ہے، یہاں پر اب دیکھیں آپ کہ یہ میم پر شد ہے، یہاں پر میم کے اوپر کیا ہے، میم کے اوپر شد ہے۔ تو اب ہم نے اس میم کو آگے لام کے ساتھ ملانا ہے، تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ۔ تو یہ دیکھیں، اب میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ میم زبر ام میم لام زبر مل فَأَمَّل۔ تو مشدد حرف جو ہوتا ہے وہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے کہ اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، اور پھر آگے یہ نہ مل رہا ہو یعنی کہ آگے ساکن حرف نہ آ رہا ہو۔ ساکن حرف کے بارے میں بھی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ساکن حرف اس حرف کو کہتے ہیں جس حرف پر جزم ہوتی ہے۔ تو اگر ساکن حرف آگے نہ ہو تو پھر مشدد حرف پر جو اپنی حرکت ہوتی ہے مشدد حرف کو اپنی حرکت کے مطابق پڑھتے ہیں، اور اگر آگے مل رہا ہو تو پھر مشدد حرف کو ساکن حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ جس طرح یہ سورہ دہا
با میں آ رہا ہے، اور پیچھے جو میں نے آپ کو بتایا یہاں پر صرف با کے اوپر شد تھی اور زبر تھی، آگے کوئی حرف نہیں تھا، تو یہاں پر ہم نے صرف کیا کیا، با کو اپنی حرکت کے مطابق پڑھا، اسی طرح تا کو اپنی حرکت کے مطابق پڑھا۔ تو با سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں آپ ان کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر صرف میں نے 2 مثالیں دی ہیں، تو آپ با سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان کو اسی طرح پڑھیں گے کہ مشدد حرف کس طرح پڑھا جائے گا، پچھلے حرف کو پہلے اس کے ساتھ ملائیں گے، پھر تھوڑا سا رک کر اس کو اپنی حرکت کے مطابق پڑھیں گے، اور آگے ساکن حرف آ جائے تو پھر مشدد حرف کو ساکن حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں تک بات یقیناً آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ مشدد حرف کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مشدد حرف اگر نون یا میم ہو، یعنی کہ اگر نون پر شد آ جائے یا میم پر شد آ جائے، نون مشدد اور میم مشدد، ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر نون پر شد آ جائے تو پھر نون مشدد کو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ اس میں غنہ ہوگا، آواز کو ہم نے ناک میں لے کر جانا ہے، اور میم مشدد اس کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر جو میں نے مثال دی یہ بڑی مشہور مثال ہے کہ ہم اذان پڑھتے ہیں تو اذان میں یہ لفظ آتا ہے ان، یہ دیکھیں اشہدو ان، تو یہاں پر نون کے اوپر شد ہے تو یہاں پر یہ نون مشدد ہے، تو نون مشدد کو ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، اشہد ان، ناک میں آواز آ رہی ہے، اشہد ان ان ان، تو یہ نون مشدد ہو گیا۔ اسی طرح آگے دیکھیں یہاں پر جو شد ہے یہ میم کے اوپر ہے، تو میم مشدد کو بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں، تو نون مشدد اور میم مشدد جہاں پر بھی ہوگے وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، یعنی کہ آواز کو ناک میں لے کر جانا ہے۔ تو اس کو بھی ہم پڑھیں گے محمد محمد محمد، تو دیکھیں ناک میں آواز آ رہی ہے محمد محمد، اور یہ والا ان ان ان، اور یہ محمد محمد محمد، تو جہاں پر بھی نون مشدد ہوگا اور میم مشدد ہوگا وہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ اب آگے دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حروف قلقلہ پر اگر شد آ جائے تو حروف قلقلہ کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے۔ حروف قلقلہ کی مثالیں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ سے دینی تھی، مگر کیونکہ میرے پاس ٹائم کم تھا اس لیے میں نے یہ مثالیں دی۔ تو یہاں پر دیکھیں پہلے قاف آ گیا، تو قاف کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، حمزہ قاف زبر اق، قاف زبر کا اق، تو قاف کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، تو یہ قاف پڑھا جائے گا اق 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 اق، اور اگر اس قاف کے بجائے ڈنڈے والا قاف ہو تو وہاں پر ہم نے اس حرف کو جماؤ کے ساتھ نہیں پڑھنا بلکہ اس کو آرام کے ساتھ پڑھنا ہے اکا اکا، تو یہ کاف ڈنڈے والا ہے اکا اکا، کوئی مضبوطی نہیں کوئی جماؤ نہیں، مگر جب اس کاف کو پڑھیں گے تو پھر مضبوطی کے ساتھ اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے اکا اکا اکا، تو یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان میں صفت شدت ہے، تو جن حرفوں میں صفت شدت ہوتی ہے وہ حروف مضبوطی کے ساتھ جماؤ کے ساتھ سختی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ کاف تھا، آگے بڑھتے ہیں تا کی طرف، تو تا کو بھی ہم نے مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے، حمزہ تا زبر اق، تا زبر تا، اط 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 اط۔ اب آگے بڑھتے ہیں با کی طرف، تو با کو بھی ہم نے مضبوطی کے ساتھ جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، اب 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 اب۔ اب آ گیا جیم، تو جیم کو بھی ہم نے اسی طرح پڑھنا ہے، یہ دیکھیں اجا 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 اجا، مضبوطی کے ساتھ جماؤ کے ساتھ شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح یہ دال آ گیا، حمزہ دا زبر اد، دا زبر دا، اد اد اد، تو یہ حروف قلقلہ تھے۔ حروف قلقلہ جب مشدد ہوں گے یعنی کہ حروف قلقلہ پر جب شد آ جائے گی تو پھر حروف قلقلہ کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے، ان کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، ان کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ ہو گیا حروف قلقلہ کے بارے میں کہ حروف قلقلہ کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے۔ اب آگے دیکھیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا اس علامت کے بارے میں کہ اس علامت کو ہم شد بھی کہتے ہیں، تشدید بھی کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ علامت ہوتی ہے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں، جس طرح کہ یہ آپ کو نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب آگے دیکھیں یہ آ گیا، اس کو ہم کہتے ہیں سکون، کیا کہتے ہیں، اس کو سکون بھی کہتے ہیں اور اس کو جزم بھی کہتے ہیں، اور جس حرف پر سکون یا جزم آ جائے اس حرف کو کیا کہتے ہیں، ساکن۔ تو ان علامات کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان علامتوں کو کیا کہتے ہیں، اور یہ علامتیں جن حرفوں پر آ جائے پھر ہم ان حرفوں کو کیا کہتے ہیں۔ تو اس لیے
میں نے کہا کہ ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ان علامتوں کو کیا کہتے ہیں اور جن حرفوں پر یہ علامتیں ہوتی ہیں ان حرفوں کو کیا کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے دیکھیں، یہ آ گیا زبر زیر اور پیش، تو زبر زیر پیش کو ہم کہتے ہیں حرکت، زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں حرکت، اور جن حرفوں پر حرکت ہوتی ہے ان حرفوں کو ہم متحرک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان حرفوں کو متحرک کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جس حرف پر شد ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں، جس حرف پر حرکت ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں۔ تو یہ تمام علامتیں، ان کا نام اور جن جن پر یہ علامتیں آتی ہیں ان حرفوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، یقیناً آج کی اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ تو آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی کلاسیں ہم نے پڑھی ہیں 1 سے لے کر 10 تک، یہ آگے جتنی بھی کلاسیں آئیں گی تو ان کی ایک پلے لسٹ بنا کر ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک دے دیا ہے، تو آپ اس پلے لسٹ کے ذریعے تمام ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے، اس کا ادب و احترام کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔